اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو دست قدرت نے خصوصی اہتمام اور محبت کے ساتھ خوشبوؤں میں گوندا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازک تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو نہایت ہی نرم و نازک پایا۔ آپ کے جسم اطہر سے اس قدر خوشبو آتی تھی جیسے آپ کو کستوری کے عطر میں نہلایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں آج تک کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ حضرت انس ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک اور صاف جنم دیا کہ آپ کے وجود مزکی پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان نہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں، جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ کے جسم اقدس کو 14ویں چاند کے نور کی طرح سراپے نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کستوری کی خوشبو سے منور نہ ہو رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خوشبو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہیں فرمائی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح خوشبو آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت چمکدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے نور تھے۔